السلام علیکم جی، میرا نام ہے ذیشان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہم سبھی کا ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ یہی ہے کہ ہم سبھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ جو تکلیف ہے وہ سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کی زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ ہم سبھی جو ہے وہ اپنی اپنی زندگی میں محو ہیں، اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ بڑی بوم کر گئی ہے، ہم سبھی جو ہے وہ اس میں محو ہیں، اس میں مگن ہیں، لیکن ہمیں یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ باقی جو دنیا میں یا ہمارے آس پاس بھی جتنے مسلمان بھائی رہتے ہیں وہ کس تکلیف میں ہیں۔ خدا را بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں شام میں کیا ہو رہا ہے۔ شام میں ایک مسلمان حکمران نے 56 سالہ حکومت کی، اور اس کے 56 سالہ حکومت کے اختتام کے بعد جب لوگوں کو ان کی جیلوں سے اندر سے نکالا گیا، وہاں پر اس نے اتنا ظلم کیا تھا کہ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بھیانک زدہ وہ چیزیں تھی وہاں سے جو ملی، لوگوں کی اتنی زیادہ لاشیں ملی، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ بیچارے جو زندہ بچ گئے جنہوں نے 22 سال 20 سال تک دھوپ کا نام و نشان نہیں دیکھا، وہ اس کال کوٹری میں بند رہے، اور ابھی ان کو نکالا گیا تو بیچاروں کو اپنی پہچان تک بھی بھول گئی تھی۔ کچھ ایسے کیسز بھی رپورٹ کیے گئے ہیں، اور بہت ساری لاشوں کا جو ایک ڈھیر ہے وہاں سے برآمد کیا گیا، ان کے کھنڈرات سے جو ہے وہ برآمد ہوا۔ ظلم و جبر کی یہ پوری جو دردناک کہانی ہے، اس نے پورے ملک میں سوگ کا عالم برپا کر دیا، اور اس بات کا پتہ چلا کہ ایک مسلمان حکمران نے کس طرح سے جو ہے وہ 56 سالہ حکومت کی۔ بشیر الاسد نامی جو یہ بندہ ہے جو کہ اب فرار ہے، مل نہیں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب روس سے جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے، لیکن اس کی ابھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شام کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو برما کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، اس ساری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مسلمان جو ہیں وہ فلسطین سے ہیں، جو شام سے ہیں، جو کہ ایران سے ہیں، عراق سے ہیں، جتنا بھی سینٹرل ایشیا ہے یا مڈل ایسٹ ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سارے جو ہیں وہ 4 بڑی جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ 2 جماعتوں جو کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی، اور پھر آگے اہل سنت کی جماعتیں ہیں۔ تو ان جماعتوں کے تقسیم ہونے کے وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک جو جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ کے مسلمان جو ہے وہ دوسرے کا درد نہیں سمجھتے۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، خدا رائے اس بات کو سمجھیے، اس امت کو مت بانٹیے، اس امت کو اکٹھا کیجیے۔ دیکھیں جیو پولیٹیکل جتنی بھی جنگیں ہو رہی تھی یا جو بھی ہمارے ملک کے ایک دوسرے ملک سے ریلیشن ہوتے ہیں، ان میں سب مسلمانوں کا میرے خیال میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جو مسلمان ہے اس میں کون سا فرقہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جیسا کہ ایران میں زیادہ تر جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اہل تشیعوں کی ہے، وہ اہل تشیع سے جماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان زیادہ وہاں پر رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ اور شام کی جنگ بھی کافی دیر تک چلی، اور سعودی عربیہ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اسی لیے وہ دوسری جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم سارے ہی مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو ایز اے مسلم سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم سارے جو ہیں وہ فرقوں میں بٹے ہیں۔ اگر ایک ملک ہمارا اچھا کار ہے، جیسے کہ مڈل ایسٹ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں وہ اس وقت اچھی کنڈیشن میں ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایران نے ایک طرف سے سٹانس لیا جو کہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا، یا کوئی بھی اہل سنت کی جماعت آگے جاتی ہے تو پھر اہل تشیع پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر اہل تشیعوں کی جماعت کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو دوسری طرف اہل حدیث یا اہل سنت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بینگ اے مسلم ہم سب اکٹھے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے ہمارے ملک میں، ہمارے لوگوں میں اس طرح سے جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے کیا گیا ہوتا ہے کہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مدرسے ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، ان کو بھی تقسیم کر دیا جا چکا ہے، اور سارے فرقوں کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اپنے اپنے فرقے کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہمارے بیچ میں دوریوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ خدا را اس چیز سے نکل جائیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اور آخر پہ یہ بھی گزارش ہے کہ وہ چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ کے محلے میں بھی اگر کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو خدا را اس کی تکلیف کو بھی محسوس کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ یہ ایک میسج جو ہے وہ بینگ اے مسلم ہمارا فرض بنتا تھا کہ آپ تک کنوے کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔